بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی، صاحب کتاب، مسند نشینان بزم، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کتاب کو زیر بحث لا رہے ہیں اس کے بارے میں میرا پہلا اور توانا تاثر یہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھے۔ جس نے ایک بار پڑھی ہے دوسری بار ضرور پڑھے۔ دوسری بار پڑھنے سے مزید چشم کشا حقائق منکشف ہوں گے۔ یہ ایک مشکل کتاب ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے موضوعات پر مکالمہ کرنے، لکھنے اور پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ مشکل اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا ہر حرف، لفظ، سطر اور صفحہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور سنبھلنے کی دعوت اور ترغیب دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنا لائف سٹائل، طور طریقہ، وضاقتہ اور خیالات کو بدلنا اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ کتاب زندگی کے مسائل، انسانی نفسیات، ضروریات اور انسانی جبلتوں پر کھل کر بحث کرتی ہے۔ مصنف نے بڑی شرح و بسط سے اس کتاب میں ہمارے یہاں کے معاشرے کا شخصی، نفسیاتی، معاشرتی اور بہت حد تک معاشی مطالعہ پیش کیا ہے۔ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے اس پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ میں حیران ہوں، مصنف کی شعوری زندگی کا بڑا حصہ انگلینڈ میں گزرا ہے، لیکن ان کا حاصل مطالعہ ہماری یہاں کی معاشرت کے بارے میں ہے۔ حاضرین کرام، ایک بات تو طے ہے کہ اس قسم کی کتاب وہی اسکالر لکھ سکتا ہے جس نے ایک سے زیادہ تہذیبوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہو۔ اس کتاب میں مصنف چودھری محمد ہارون ایک فلسفی، دانشور، ذہین اور پرعزم پروفیسر کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ مصنف بلا شبہ فلسفہ، نفسیات، سماجیات، سائنس اور انجینئرنگ میں گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ خدا را میری اس بات کو تعلی نہ سمجھیے گا اور نہ ہی غلف اور مبالغہ آرائی پر محمول کیجیے گا۔ یہ کتاب واقعی فلسفہ، نفسیات، عمرانیات اور سوشل ورک کے ایم اے کی سطح کے نصاب میں شامل کرنے کے لائق ہے۔ حاضرین کرام، 4 اکتوبر کو مصنف چودھری محمد ہارون سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس سے قبل ان کی کتاب زندہ دلی شائع ہو چکی ہے۔ میں زندہ دلی تو حاصل نہ کر سکا، مگر اس سے آگے کی ایک اچھی چیز مل گئی جس پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں میر پوریات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میر پور میں اردو ادب کی روایت سب سے قدیم، ثقہ اور مستحکم رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا اب وقت نہیں۔ گزشتہ صدی کے 50، 60 اور 70 کے عشرے میں ہمارے کئی علمی اور ادبی نگینے یہاں سے انگلستان جا بسے۔ کشمیر اداس ہے کہ خالق محمود ہاشمی، انجم خیالی، آسی کاشمیری، احمد مسعود، چودھری محمد سلیمان آف سملوٹھا، خواجہ محمد عارف، یعقوب نظامی، ڈاکٹر جمیل احمد میر اور دیگر ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ یہ سب ایک سلسلۃ الذہب میں پروئے ہوئے ہیں۔ ایسا سلسلۃ الذہب کا مطلب سونے کی زنجیر، ایسا سلسلۃ الذہب کہ جس کی ایک اہم کڑی جناب محمد ہارون کی صورت میں اب دریافت ہوئی ہے۔
کتاب میں 13 مضامین شامل ہیں۔ عنوانات کو دیکھتے ہی موضوع کی اہمیت اور افادیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ کتاب میں مندرج وہ باتیں اور اہم نکات جو میری توجہ کا مرکز بنے، ان سب کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مختصر وقت میں چند نکات گوش گزار کر سکوں گا۔ مصنف اپنی پہلی کتاب زندہ دلی کے بارے میں لکھتے ہیں، زندہ دلی نام ہی سے اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ اسے پڑھنے سے ہمارے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک عزم پیدا ہوتا ہے، جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے اور ہم جینا سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ کتاب میرے ہاتھ بھی لگے۔ کتاب زیر بحث کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا محور و مرکز ایک بنیادی اور سادہ سا تصور ہے۔ اس کا تعلق ہمارے اندر چھپی ہوئی ایسی صلاحیت سے ہے جو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے گہرے مطالعے سے قاری تخیل کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ حاضرین کرام، مصنف کا دعویٰ ہے کہ مثبت ساکھ ہی ہماری اصل جیت ہے۔ ان کے مطابق ساکھ اور خود اعتمادی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مثبت ساکھ کی کچھ واضح علامات ہوتی ہیں، مثلا خود اعتمادی، باطنی رہنمائی، دوسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی خواہش سے گریز کرنا، ذاتی خوبیوں سے آگاہ ہونا، غلطی کرنے کی صلاحیت اور اس کے تدارک کی ہمت۔ رویہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر کوئی اپنا عکس دیکھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے رویے ہماری خواہشات، جذبات اور آگاہی کے تابع ہوتے ہیں۔ مصنف تصور اور تخیل کو اپنا معمول بنانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تخیل کی دنیا پر حکمرانی ہے۔ ہم اپنے تصور کی قوت سے تمام منفی نوعیت کی سوچوں، احساسات اور قیاس آرائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ مصنف بے یقینی، شک اور ابہام کی اہمیت کے قائل ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی کے منزل بے منزل سفر کے دوران کچھ سیکھنا اور ترقی پذیر ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں الجھن، بے یقینی، شک اور ابہام کی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ ان آزمائشوں میں کامیابی خود اعتمادی کا باعث بنتی ہے۔ دانش مندی پر مبنی شک کرنا ایک اچھے نقاد کا پہلا وصف ہے۔ خوف اور ڈر جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، مصنف اس کا خوبصورت تجزیہ کرتا ہے۔ خوف کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ بیماری کی نسبت زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ مصنف ڈر کو ایک طاقت کا درجہ دیتے ہیں، اس طرح کہ ڈر پر قابو پا کے ہم پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں۔ ڈر ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ خوف جھوٹی علامت کا سچا روپ ہے۔ یہ حوصلہ افزائی اور تحریک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مصنف چودھری محمد ہارون کو الفاظ کی طاقت کا گہرا احساس اور ادراک ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ الفاظ ہماری نمائندگی کرتے ہیں اور گفتگو ہمارے کردار کی عکاس ہے۔ حاضرین کرام، الفاظ اور زبان کا میں خود ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ مصنف کی طرح میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ انسانی شخصیت میں زبان ایک اہم مظہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کے مطابق زبان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر زبان اور الفاظ نہ ہوتے تو نہ شعر ہوتا، نہ فلسفہ، نہ سائنس ہوتی، نہ نئی نئی ایجادات، نہ انسان صحیح معنوں میں خدا کو پہچانتا، نہ خود اپنی انسانی نسل کے بھائیوں اور بہنوں کو۔ یہ حقیقت ہے کہ اچھی زندگی ہمیں زبان کے طفیل نصیب ہوتی ہے
قوت تکلم انسانی شرف کا ایک امتیازی وصف ہے۔ حاضرین کرام، اپنے لائف سٹائل کو بدلنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور حالات بھی خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں۔ مصنف کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اپنی عادت بدلیں، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ ہم بیشتر رویوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے لاشعوری طور پر ہم ان پر کاربند رہتے ہیں اور انہیں ترک کرنا یا بدلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی عادات بدلنے کے لیے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ظرافت، شگفتگی اور ہنسی دل کی زبان ہے۔ ہم جتنا زیادہ ہنسیں گے ہمارا دل اتنا زیادہ کشادہ ہوگا۔ کیا خوبصورت بات ہے مصنف کی کہ تبدیلی کا سوچیں، انجام خود بدل جائے گا۔ ہمیں بامروت اور زندہ دل ہونا چاہیے، کیونکہ مہربان اور رحم دل ہونا طاقت اور توانائی کی علامت ہے۔ مصنف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو تلاش کریں اور انہیں نکھاریں۔ ہم اپنے لیے ایک ایسے خواب زندگی کی تکمیل کر سکتے ہیں جہاں ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی حقیقی صلاحیتوں کے ایک معمولی سے حصے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر چھپے جوہر کو تلاش کریں۔ چودھری صاحب بہت خوبصورت بات کہہ گئے کہ ہمیں چاہیے کہ وسعت نظری اور کشادہ دلی سے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، تجسس کو نہ چھوڑیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ نیا پن تلاش کریں۔ تحقیق کی دنیا میں مفروضے یعنی ہائپوتھیسس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ توقعات اور مفروضات کا ہماری پوشیدہ صلاحیت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ زندگی کے ایک ایک پل سے لطف اندوز ہونا چاہیے، یعنی جی بھر کر جینا چاہیے۔ ہماری یہی زندگی شمع کی صورت بن سکتی ہے۔ ہمیں محض ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے اور یہ گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی کتنی بے انصاف ہے۔ ثابت قدمی، اولو العزمی اور استقامت سے ہم مقدر کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت حقیقت بیان کی مصنف نے۔ رکاوٹیں ہماری ترقی کا زینہ ہیں۔ ہر ناکامی کسی نہ کسی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔